ایمان والے ہیں تو ان کو ایک ایسی دولت حاصل ہے جو ساری دنیا کے کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے محبوب ترین نبی نے سب سے حسین آنکھوں سے سب سے قیمتی آنسو ان کے لیے گرائے ہیں. وہ اس امت کے زانیوں کے لیے روئے ہیں، انہیں غیرت آئے نہ آئے. وہ اس امت کے راشیوں کے لیے روئے ہیں، ڈاکو، چور، بے پرد، ناچنے والی، گانے والی، ان سب کے لیے میرا نبی رویا ہے. جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا آنسو نکلا ہو وہ سستا آدمی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بہت گندا ہے پر کافر سے مقابلہ تو نہ کرو. اللہ ان کو کہہ رہا اولئک کالانعام، یہ جانور. اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، نہیں جانور سے بھی بدتر، کہ جانور تو میری مالا جپتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، یہ ظالم تو میرا نام بھی نہیں لیتے. تو اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ مسلمان اور کافر کا مقابلہ شروع کر دو. جس کے لیے اللہ کے محبوب کے آنسو نکلے ہوں، جس کے لیے عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہو، جس کے لیے مدینے کی فضائیں گواہ ہوں کہ ساری رات آپ نے رو کر دعا کی ہے، اور مکے کی فضائیں گواہ، آپ رو رہے. جبریل آئے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا. آپ نے کہا ایمان والے کے کافر؟ کہ نہیں ایمان والے. کہ میں اپنی امت کے وہ ایمان والے جو کبیرہ گناہوں پہ مر جائیں گے ان پہ رو رہا ہوں. جبریل آئے، یا رسول اللہ جہنم میں 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہیں، اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہیں، اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوس ہیں، اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں صابئین ہے، اس کے اوپر لظا ہے، کبھی حطمہ کبھی لظا، مختلف جگہ 2 مختلف پڑھے ہیں. اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہیں، یا الٹ اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، اس میں عیسائی ہیں، اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے. آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے شرم آتی. کہ نہیں بتاؤ. کہ اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے. او میرے بھائیو، میں نے تمہیں تو جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس جنت کو دیکھا ہے. یہ آپ کا ظرف ہے، یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے. کوئی اور دیکھے تو مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، نہیں دیکھ سکتا. ہائے ہائے، جس آگ کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت الثری تک زمین کڑوی ہو جائے. ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو، سمندر کھولنے لگ جائیں، یہ وہ بلا ہے. تو آپ نے غش کھا کے گر گئے، تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، لبوں پہ خاموشی لگ گئی. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھائیں کمرے میں چلے جائیں، نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں. جب تیسرا دن گزرا، صحابہ میں تشویش ہوئی. ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، اجازت مانگی اندر جانے کی، آپ نے اجازت نہیں دی. حضرت عمر گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی کو ایک بات سوجھی، وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے. سب نہ ابوبکر عمر جیسے ناکام ہو گئے، اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں. تو جا، تجھے اجازت مل سکتی ہے، پتہ تو کر ہوا کیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے دوڑتی ہوں. آئے ہائے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، پھر سفر پہ جاتے. جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، پھر جا کے اپنی بیویوں سے ملتے تھے. اس لیے زیادہ جدائی برداشت نہیں کی آپ نے، زیادہ جدائی برداشت نہیں. کہا فاطمہ میرے بعد تو جلدی ہی آ جائے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی. 6 مہینے کے بعد صرف 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچے. حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں، دروازے پہ دستک دی. کہ کون؟ کہا جی فاطمہ. کہ مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا. اندر آنے کی اجازت ملی. دیکھا تو آپ کے آنسو مسلسل جھڑیوں کی طرح. کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا ابتا یا ابتا کیا ہوا؟
کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ٹھوڑیوں سے، وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پر رحم کرو۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ ننگے بدن گھسٹ رہی ہوں گی، وہ کہیں گی ہائے ہائے ہم بے پرد ہو رہی ہیں، ہم پر رحم کرو۔ ہائے ہائے یہ پردہ تم نے فیصل آباد میں کر لیا ہوتا تو آج تمہیں بے پرد ہونا نہ پڑتا۔ یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ ہائے انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، سارے احساسات کے سیل کھال کے اندر ہیں۔ کھال، یہ کھال 1.5-2 سینٹی میٹر ہے، جہنم میں جانے کے بعد یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ 42 ہاتھ یعنی 88 فٹ یہ کھال موٹی ہوگی۔ 88 فٹ کھال کی موٹائی ہے۔ اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی، یہ نہیں کہا جب جل جائے گی، چونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہوتا ہے، تو جلنے کے بعد بنائے تو 1-2 سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سکھ کا سانس لینے کے، تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اس امت کے ظالم کے لیے اللہ کا نبی رویا، جواری کے لیے، کافر کے لیے آنسو آپ نے بہائے ہیں۔ آپ ابو جہل کے لیے بھی روئے، اور آپ ابو لہب کے لیے بھی روئے، اور آپ ولید بن مغیرہ کے لیے بھی روئے، لیکن جب ان کے فیصلے ہو گئے اور اللہ نے بھی کہہ دیا بس ختم، تو آپ خاموش ہوئے۔ لیکن امت کے لیے تڑپے بھی، روئے بھی، مشلے بھی، بے قرار بھی، ایسی بے قراریاں کہ ایک رات ایسا روئے۔ مسلم کی روایت ہے کہ پکار اٹھے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ابراہیم کی پکار، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار، معاف کر یا نہ کر، یا اللہ میں نہ عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم، میں تو ایک ہی کہوں گا امتی 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 امتی۔ یہ جو کہنا شروع کیا میری امت میری امت میری امت، یعنی میری امت کو معاف کر دے کر دے کر دے کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ کر ہی دے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا تو ماں پسیجتی ہے۔ آپ کے رونے نے عرشوں کو ہلا دیا۔ جبریل آئے پھانپتے کانپتے، یا رسول اللہ پوچھ رہا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ ہم بدبختوں تک بات پہنچانی تھی۔ ظالموں، کس نبی کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ کس کے سینے میں دوری دھار کے خنجر چلا رہے ہو؟ کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیا تو میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اور وہ جو سب سے پیارے محبوب کا دل دکھا رہے ہو، کبھی نہیں سوچا؟ جب جھوٹ بولا تم نے کس کے سینے پہ وار کیا؟ جب گانا سنا تو تم نے کس کے سینے پر تیر چلایا؟ جب تم نے گالی دی، جب غیبت کی، جب ماں کو غرائے، جب باپ کا گریبان پکڑا تو تم نے کس نبی کے جسم پر وار کیا ہے؟ تم نے کس کی شریعت کو داغدار کیا؟ جس کی شریعت کو داغدار کرتے ہو اس کا دل اس سے پہلے زخمی ہوتا ہے۔ یا رب امتی امتی، جبریل بولے یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، مجھے بتانا ہے، گلستان والوں کو بتانا ہے کہ میری امت کا درد غم مجھے رلا رہا ہے۔ ہائے میں کیا کروں، میری امت کا کیا ہوگا؟ جب دنیا سے جانے کا 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور ساتھی ملنے آئے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آنکھوں۔ آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے، آ گئے کوچ چلانے، کوچ کے وقت آ گئے ہیں۔
جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے۔ او میرے بھائیو، ہم نے اسی پر نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اور ایک ادھر صبر ہے، سکوت ہے، بلکہ دعا ہے۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، خوش کریں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کر